بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں کیا کوئی الیکشن آج تک شک و شبہات سے بالا تر رہا ہے؟ یہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پولیٹکس چینلز بھی دیکھتے ہیں، تو ہم آج کے ویڈیو میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں 8 فروری کو عام الیکشنز ہو رہے ہیں، جن کے بارے میں تھوڑے دن پہلے تک بہت سارے شک و شبہات پائے جاتے تھے کہ ہوں گے بھی یا نہیں۔ ماضی کے الیکشنز کی تاریخ کے اگر آپ دیکھیں تو سیاسی امور کے جتنے بھی ماہرین ہیں وہ ان الیکشنز اور ان کے نتیجے اور ان کے اثرات کے بارے میں مختلف اپنی رائے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں اب تک ایسے کوئی بھی الیکشن نہیں ہو سکے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ متنازع نہیں تھے۔ پاکستان میں الیکشنز کی تاریخ پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو دکھائی دیتا ہے کہ ہمیشہ الیکشنز ایک حد تک انجینئرڈ ہوئے ہیں، لیکن اس بار تو صورتحال ہی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ الیکشن 2018 سے زیادہ متنازع لگ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت صرف ایک امیدوار کو نااہل قرار دیا گیا تھا، لیکن اس بار تو پوری ایک جماعت ہی نااہل قرار پائی ہے۔ سپریم کورٹ نے پاکستان الیکشن کمیشن کی درخواست قبول کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا ہے جی پی ٹی آئی اپنی جماعت میں الیکشن کرانے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے بطور پارٹی اپنے انتخابی نشان پر پارلیمانی الیکشن لڑنے کی اہل نہیں رہی۔ اور اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی نے جن اپنے ممبرز کو ٹکٹ جاری کیے تھے وہ آزاد حیثیت میں الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ لیکن 2018 کی پارلیمانی انتخابات میں یعنی الیکشنز میں سپریم کورٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے نااہل قرار دے دیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے سینٹ کے الیکشنز میں نواز شریف کی طرف سے اپنی پارٹی کے امیدواروں کو جو ٹکٹ جاری کردہ ٹکٹ تھے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لیا تھا، جو تقریباً وہی صورتحال تھی جس کا سامنا اب تحریک انصاف کو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ کیسا رہتا ہے۔ دیکھیں جی، کیا وہ ماضی کے ریکارڈ توڑ سکے گا؟ اگر عمران خان کے جو نامزد آزاد امیدوار ہیں وہ بڑی تعداد میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کا اوورآل رویہ کیسا رہتا ہے، اور بیسک طور پر ان کے رویے پر پارلیمنٹ اور ملکی سیاست کے مستقبل کا کس حد تک آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ الیکشنز رولز کے تحت آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے ارکان اسمبلی کے پاس کسی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے 3 دن کا وقت ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی بحیثیت پارٹی رجسٹریشن کینسل ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے جتنے بھی آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے جتنے بھی ممبرز ہوں گے وہ اسمبلی پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ جہاں تک غیر ملکی ریسورسز ہیں ان کا یہ تجزیہ ہے جی، وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شاید ان الیکشنز کی کوئی بھی جو ہے وہ ساکھ پاکستان میں نہ بن پائے۔ 8 فروری کو ڈالے جانے والے ووٹوں کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہمدردی کا ووٹ، خاموش ووٹ، نئے ووٹ، غصے کا ووٹ اور اسٹیبلشمنٹ مخالف ووٹ وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان میں اب تک ایسے کوئی بھی الیکشن نہیں ہوئے ہیں جنہیں آپ غیر متنازع نہیں کہہ سکتے۔ 1977 اور اس کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے ان کے بارے میں سوالات ہی سوالات ہیں، اور ان سب الیکشنز کے بارے میں پہلے سے یہ ایسٹیمیٹ کر لیا جاتا تھا کہ کس کو نکالنا ہے کس کو لانا ہے۔ پاکستان میں الیکشنز کی تاریخ سے قطع نظر اب جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ تو ماضی سے بھی بدتر ہیں، اور جس طریقے سے یہ الیکشنز کرایا جا رہا ہے وہ ہونے سے پہلے ہی آپ کہہ لیں کہ متنازع ہے۔ ان الیکشنز کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس پر ان تمام باتوں کا بوجھ بھی آئے گا جو اس الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے مختلف حلقوں میں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کا کہنا جی انہوں نے الیکشنز کو بڑی ایمانداری اور شفاف رکھنے کے لیے غیر معمولی جتنے بھی انتظامات ہیں وہ مکمل کر لی ہیں۔ آثار یہ ہیں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں شاید کوئی بھی پارٹی اکثریت نہ حاصل کر سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا ایک کمزور سے اتحاد کی حکومت بنے گی جسے مخلوط حکومت کہتے ہیں، جسے عالمی سطح پر وہ پذیرائی نہیں مل سکے گی جو ملک میں سرمایہ کاری لائے گی اور معاشی استحکام پیدا کرے گی، اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ماضی کی طرح اس بار بھی ہارس ٹریڈنگ کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آزاد امیدواروں کو جن میں سے بہت زیادہ تعداد پی ٹی آئی کے ممبرز کی ہے خریدنے کی یقیناً کوششیں کی جائیں گی۔ اور دوسری یہ کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان میں اب تک ہونے والا کوئی بھی انتخابات، کوئی بھی الیکشن شک و شبہ سے محفوظ نہیں رہا۔ 1977 کے الیکشن کے بارے میں جس کے بعد پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، یہ کہا جاتا ہے جی غیر جانبدارانہ اور شفاف تھے، جبکہ اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اور اس وقت کے مشرقی پاکستان میں انتخابات کے نتیجے پہلے سے طے شدہ تھے۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو سزا دینے کے لیے بر وقت مقدمات چلائے جاتے اور پھر ہر پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینے دیا جاتا۔ الیکشنز کے بعد ہارس ٹریڈنگ تو رہی ایک طرف، آزاد امیدواروں کو یہ حکم دیے جائیں گے کہ کس کو کس جگہ کس پارٹی میں جانا ہوگا، جبکہ فوج کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن کے معاملے میں قطعی طور پر غیر جانبدار ہے اور وہ الیکشن کو محفوظ بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ لیکن جو آثار نظر آ رہے ہیں پاکستان میں وہ زیادہ تر یہی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا وہ الیکشن ہوگا جس کے بارے میں لوگوں کے جو زیادہ تر قوی امکانات ہیں کہ الیکشن جو صاف ہو رہے ہیں۔ اگر آپ سرویز بھی دیکھیں تو سروے بھی یہی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہی کہہ سکیں کہ پہلے سے جو ہے وہ طے شدہ ہے پاکستان میں الیکشن کی، یہ جو ایک میلو ڈرامہ ہے، بہت سارے صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی الیکشنز اب ہوں گے اور اس کے بعد جو حکومت بنے گی ان کے اوپر سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی آنے جا رہی ہے وہ پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کی رسپانسبلٹی ہے، جو کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جو حکومت بنے گی وہ پاکستان کو اس طریقہ کے امور اور معاملات کو چلا پائے گی جس طرح نگران حکومت نے لاسٹ ٹائم سے پاکستان کا ٹیک آؤٹ چارج لیا ہوا۔ مزید آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔